اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے حالات اور تمہارے حالات بالکل یکساں ہوں گے۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا، اے میری امت تم میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ اتنے حالات برابر، حذو النعل بالنعل، جیسے جوتے کا تلا ایک کا دوسرے کی طرح ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ لکیر کا فرق ہوتا، اس طریقے سے امت محمدیہ میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے 3 وعدے لیے تھے، بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے تھے۔ پہلا وعدہ لا تسفکون دماءکم، آپس میں لڑنا نہیں، چونکہ بنی اسرائیل 2-3 خاندان تھے، ان میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع مشہور تھے 3 خاندان۔ تو جب خاندان الگ الگ ہوتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں، کہیں ناک کا مسئلہ آتا، کہیں چودراہٹ کا مسئلہ آتا، کہیں کوئی اور مسئلہ آ جاتا، تو آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا لا تسفکون دماءکم، ہرگز مت لڑنا، لڑائی جھگڑا مت کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور لڑائی کر کے حالات ایسے مت بنانا کہ جو تمہارا بھائی جس سے تم لڑ رہے ہو وہ گاؤں چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے۔ ایسے حالات مت بتا دینا کہ وہ پریشان ہو جائے اور مجبور ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جائے، گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، ایسا مت کرنا۔ اور تیسرا وعدہ، اگر تمہارا کوئی ساتھی دشمن کی قید میں گرفتار ہو کر چلا جائے، دشمن تمہارے کسی ساتھی کو گرفتار کر لے تو فدیہ دے کر ضمانت کرا لینا، فدیہ دے کر چھڑا لینا مطلب ضمانت کرا لینا۔ یہ 3 وعدے بنی اسرائیل نے کی، وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے، اور بنی اسرائیل نے وعدے لیے ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اقرار بھی کیا اور گواہ بھی بن گئے، پکا تم نے وعدہ کر لیا۔ میرے جن جانے کے نوجوانوں، دینی بھائیوں، جب بنی اسرائیل نے اللہ کے یہ 3 وعدے پورے کیے، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی کیسے حفاظت کی، سمجھ لو یہ بات، بنی اسرائیل کی کیسے حفاظت کی، کس طریقے سے مدد کی، حدیثوں میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ بخت نصر، سمجھنے کی بات ہے، بخت نصر بابل کا رہنے والا، بابل کا وہ بادشاہ ہے، بخت نصر بابل ملک ہے، وہاں کا وہ رہنے والا، وہاں کا وہ بادشاہ ہے۔ اور بخت نصر اور اس کے ماننے والے اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، آگ کو خدا مانتے ہیں، اگنی پوجا کرتے ہیں، آگ کو معبود مانتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بخت نصر اٹھا، 6 لاکھ فوج تیار کی، اس وقت کی بات ہے، 6 لاکھ فوج تیار کی اور 6 لاکھ فوجوں کو لے کر چلا، بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ بنوایا ہوا اللہ کا گھر، بیت المقدس جس کی طرف ہم نے نماز پڑھی ہے، وہ بیت المقدس جس میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے، وہ بیت المقدس جس میں نبی نے، ہمارے آقا نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے، اس بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کس نے؟ بخت نصر اور اس کی فوج نے۔ اور بخت نصر نے اعلان کیا، اے بنی اسرائیل، اب میں تمہیں ماروں گا، اس گھر کو توڑوں گا، تمہاری کتاب کو جلاؤں گا، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو لوٹوں گا۔ سمجھ لینا پہلے بات کو اچھے طریقے سے، بنی اسرائیل اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، کتاب کے ماننے والے، بیت المقدس اللہ کا گھر، نبیوں کی نماز کی جگہ، جہاں پر ہمارے نبی نے امامت کی، اتنی مقدس اور پاکیزہ جگہ، اس جگہ کو گھیرا۔
بخت نصر نے 6 لاکھ فوجوں کو لے کر اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا، اس گھر کو توڑوں گا، تمہیں ماروں گا، عورتوں کی عزتوں کو لوٹوں گا، کتاب کو جلاؤں گا، جو تم سے ہو سکے کر لو۔ بنی اسرائیل مسجد کے اندر ہیں، بیت المقدس میں ہیں، وہ کوئی لڑنے کی نیت سے تو وہاں گئے نہیں تھے۔ مسجدوں میں تو عبادت کرنے جایا جاتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، رب کے سامنے سجدہ رکھنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ وہ سب مسجد بیت المقدس میں ہیں اور چاروں طرف سے گر گئے ہیں، اور وہ چیلنج کر رہا ہے دشمن۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار تو تھا نہیں، ایک ہتھیار تھا، وہ استعمال کیا، مگر وہ ہتھیار بڑا مضبوط تھا، دھار بڑی تیز تھی، اس ہتھیار کی دھار بڑی تیز تھی۔ کیا دھار تھی؟ کہ 3 وعدوں پر چل رہے تھے۔ بنی اسرائیل لڑتے نہیں تھے، پیار میں رہتے تھے، جل کر رہتے تھے، جڑ کر رہتے تھے، لڑتے نہیں تھے، اور کسی کو ستاتے نہیں تھے کہ وہ گھر چھوڑ کر جائے۔ ان کا کوئی ساتھی گرفتار ہو گیا، اسے چھڑا لیا کرتے تھے، تینوں وعدوں پر جمے ہوئے تھے۔ وہ ہتھیار ان کو ملا بڑا تیز، انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ ہتھیار کیا تھا؟ مسجد میں ہیں، بیت المقدس میں ہیں، ہاتھ اٹھائے، ربا مالک، اے اللہ، ہم تیرے ماننے والے، تیرے نبی کے ماننے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے سامنے سجدہ کرنے والے، ماتھا ٹیکنے والے، اے ربا ہماری مدد کر۔ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا، اس گھر کو توڑنا چاہتا ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے، عزتیں لوٹنا چاہتا ہے، ربا تو ہی ہماری مدد کرے گا، مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالی کتنی محبت کرتا ہوگا ان سے، کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ان کا اتنا کہنا تھا، ربا ہماری مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے تبھی آسمان پر پرندوں کا لشکر بھیج دیا، تبھی آسمان پہ پرندوں کا لشکر آ گیا۔ ان کی چونچوں میں مسور کے دانے کے برابر، یہ ثابت مسور ہوتا ہے، مسور کے دانے کے برابر ان کی چونچوں میں پتھر تھے۔ وہ لشکر آیا، چاروں طرف پھیل گیا، اوپر سے انہوں نے وہ پتھر چھوڑے۔ جو 6 لاکھ فوج تھی، 6 لاکھ میں سے صرف 6 بچے، بقیہ منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو گئے۔ دکھایا اللہ نے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ شریعت کا حکم، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ ہمارا جیون، ہماری زندگی، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پخانا، ہمارا پیشاب، ہمارا بیویوں سے ملنا، ہماری مزدوری، ہماری تجارت، ہماری دکان، ہماری شادی، ہماری غمی، سب نبی کے طریقے پر آ جائے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہاں بنی اسرائیل نے تینوں وعدوں پر عمل کر کے اللہ کی مدد کی۔ اللہ نے ان کی مدد کی کہ پرندوں کو بھیجا، 6 لاکھ فوجوں میں سے 6 بچے، بقیہ سب کو منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دیا۔ آدمیوں کو پکڑا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، گلے میں توق ڈالا، اور کوڑا لے کر بنی اسرائیل نے بجانا شروع کیا بخت نصر پر اور اس کے 5 ساتھیوں پر۔ کوڑے بجاتے تھے اور کہتے تھے، کہو یہاں اس گھر کے دروازے پر کہو، ہم اللہ کے گھر کو توڑنے آئے تھے، ہمارا یہ حشر ہوا۔ پھر وہاں لے جاتے، کوڑا مارتے، کہو یہاں ہم اللہ کے گھر کو توڑنے آئے تھے، ہمارا یہ حشر ہوا۔ پورے بیت المقدس کی جو آبادی تھی باہر ایک گھر پہ لے گئے، کوڑے بچائے، اقرار کروایا اور اٹھا کر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ یہ تو ہے ایک رخ، بس مجھے 2 رخ بتانے، آگے آپ سمجھیں پھر کیا کرنا ہے آج کے حالات میں۔ 6 لاکھ فوجوں میں سے 6 بچے، بقیہ سب مر گئے، تو بنی اسرائیل کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل تو کہنے لگے، نحن ابناء اللہ واحباؤ،
ہمیں کچھ مت کہہ دینا، جانتے نہیں ہم کون ہیں، ایک ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، بس ہاتھ اٹھاویں گے کر دیں گے تمہارا کلیان، کہنے لگے، اور پھر کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، وہ مالک ہمارا ہے، ہمارا ہی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا ہم اس کے بیٹے، وہ ہمارا پیارا، ہم جو چاہیں گے کرا لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ سڑ گئے۔ کبھی کبھی آدمی کسی کی محبت میں سڑ جاتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے شاملی کے ڈی ایم صاحب، کیرانے کے ڈی ایم صاحب کسی سے محبت کرنے لگے، جھنجھانا کے چیئرمین سے محبت کرنے لگے، اور چیئرمین سے یہ کہہ دیں، پردھان سے یہ کہہ دیں ڈی ایم صاحب بھائی تم ہمارے یار ہو، تم ہمارے دوست ہو، کبھی بھی کوئی کام پڑے تو فوراً بتا دینا۔ اب وہ جب بھی کوئی کام پڑتا ڈی ایم سے بات کرتا، پردھان صاحب ڈی ایم کو بتا دیتے، ڈی ایم وہیں سے کھڑکھڑاتا، اپنے ایس ڈی ایم کو اور اپنے تھانہ انچارج کو، ایس ایچ او کو، سی او کو، سب کو بھیج دیتا اور کام کرا دیتا۔ اب یہ پردھان صاحب تو اب پتا چلا یہ تو محبت میں ایسے سڑے کہ اب یہ ظلم کرنے لگے، غریبوں کو ستانے لگے، غریبوں پہ ظلم کرنے لگے، غریبوں کو پریشان کرنے لگے۔ اب جب ڈی ایم کو معلوم ہوا کہ پردھان تو بھائی زیادہ بن گیا، زیادہ چڑھ گیا، زیادہ سڑ گیا، چیئرمین صاحب تو زیادہ سڑ گئے اور یہ ظلم کرنے لگے، اب وہی ڈی ایم، وہی ایس ایس پی اس کی ٹانگ الٹی کرے گا، اسے الٹے پھنسا دے گا۔ گاندھی اور دوسرے بڑے بڑے نیتا موجود تھے اس اسٹیج پر، حسین احمد مدنی بھی آئے، ہاتھ میں کفن لیے ہوئے۔ انگریز نے اعلان کیا، اے حسین احمد اگر آج تم نے انگریز کے خلاف ایک لفظ بولا، تمہیں ان توپوں سے، تمہیں ان گولیوں سے، تمہیں ان بندوقوں سے اڑا دیا جائے گا۔ سامنے ساری توپیں لگی ہوئی ہیں، چاروں طرف لگی ہوئی ہیں، بندوقیں لگی ہوئی ہیں۔ حسین احمد مدنی کھڑا ہوتا ہے ہاتھ میں کفن لے کر اور کہتا ہے انگریز یہ مت سمجھ لینا کہ تیرے خلاف آج بولنے والے نہیں ہیں، میں نے کل بھی فتویٰ دیا تھا، آج بھی فتویٰ دیتا ہوں، کل بھی دیتا رہوں گا، انگریز کی غلامی اور انگریز کی ملازمت بالکل حرام۔ میرے بھائیوں تاریخ گواہ ہے، ساری توپیں ٹھپ، ساری بندوقیں ٹھپ، اکیلا مدنی بول رہا ہے، حسین احمد مدنی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ہاتھ ہلا سکے۔ وہ کون سا ہتھیار تھا؟ سارے ہتھیار لگے ہوئے ہیں، لیکن حسین احمد مدنی پر وہ کون سا ہتھیار تھا؟ ان کے ہاتھ میں نہ کوئی بندوق تھی، نہ ریوالور تھا، نہ پسٹن تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک کفن تھا۔ زبان سے بولے گولی چلا، حسین احمد مدنی کا سینہ کھلا ہوا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک گولی داغ سکے۔ وہ کیا ہتھیار تھا؟ اس ہتھیار کا نام ہے رعب۔ کیا اس ہتھیار کا نام؟ رعب، یہ دبدبا۔ تو لائک کمنٹ پر شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل سوشل جسٹس نیٹ ورک کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہو تو آپ ہماری مدد کیجیے، آپ ہمیں فون پے کر سکتے ہیں، ڈیٹیلز اسکرین پر دی گئی ہیں۔